وہ کام پر اور شہر بھر میں مردوں کے ساتھ سونی کی وجہ سے شہرت حاصل کر رہی تھی۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کا آج 8واں ایپیسوڈ ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رکھ سکتا۔ جمی اور شیلی مائیکل ایک آل سٹار جوڑا تھا جن کے شاندار دن کھیل کے میدان میں گزرے تھے، لیکن اس کھلاڑی اور اس کی خوش مزاج دلہن کے پاس راز تھے، اور ہر قسم راز کھولنے میں صرف ایک چنگاری لگتی ہے جس کے بعد ہر گنونا راز کھل جاتا ہے۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ جمی اور شیلی مائیکل ایک امریکی جوڑا تھا جو مورگن ٹاؤن، مغربی ورجینیا میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ جمی ہائی اسکول کا سابق فٹ بال کھلاڑی تھا جو اب اپنی میڈیکل سپلائی کمپنی چلاتا تھا۔ اس کے کاروبار کے عروج کے ساتھ جمی اپنی بیوی شیلی کو زندگی کی تمام عمدہ چیزیں فراہم کرتا تھا اور اپنی خوبصورتی، ڈیزائنر کپڑوں اور جاندار شخصیت کے ساتھ سابق چیئر لیڈر ہمیشہ کانٹوں کے درمیان گلاب کی طرح رہتی تھی۔ شیلی کو اپنے کالج کے دنوں پر فخر تھا جب وہ ایک چیئر لیڈر تھی۔ اب وہ ایک مقامی اسپتال میں ایک نرس تھی اور اپنی مثبت توانائی کا استعمال اپنے مریضوں اور ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ شیلی جمی سے اتنی متاثر تھی جتنی کہ وہ 7 سال پہلے تھی جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی، اور جمی سابق فٹ بال کھلاڑی شیلی کی چیئر لیڈنگ سے متاثر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ مائیکل نے آخر کار کامل کپڑوں، کامل ملازمتوں اور کامل گھر کے ساتھ بہترین زندگی گزاری، لیکن وہ گھر موت کا جال بننے والا تھا۔ نومبر کی صبح شیلی صبح 6 بجے اسپتال میں ابتدائی شفٹ کے لیے جاتی ہے۔ یہ دن ایک اور عام دنوں کی طرح تھا، لیکن اسے ایک خوفناک فون کال موصول ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہوتی ہے۔ اس کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر جمی مر چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ طبی معائنہ کار سراغوں کی تلاش میں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تفتیشکاروں کو حیرت ہوتی ہے کہ آیا جمی کسی المناک حادثے کا شکار ہوا تھا؟ شیلی پریشان تھی کہ شاید آگ کا لگنا ساری اس کی غلطی تھی۔ تفتیشکار اس بات کا تعین کرنے سے قاصر تھے کہ جان لیوا آگ کس چیز نے بھڑکائی، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جمی کی موت بستر پر ہی ہوئی تھی۔ جب طبی معائنہ کار جمی کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیتا ہے تو وہ تفتیشکاروں کو چونکا دینے والی دریافت پیش کرتا ہے کہ جمی نے اپنے جلتے ہوئے بیڈ روم سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ دراصل آگ لگنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ پولیس کے پاس اب ایک معمہ حل کرنا تھا۔ نہ تو آگ اور نہ ہی دھوئیں نے جمی کو مارا، پھر وہ کیسے مرا؟ کیا جمی قدرتی وجوہات سے مر سکتا تھا یا یہ کسی قسم کا حادثہ تھا؟ تفتیشکاروں نے خودکشی یا حادثاتی طور پر منشیات کی زیادہ مقدار کو بھی مسترد کر دیا۔ خودکشی اور قدرتی وجوہات کے مسترد ہونے کے بعد پولیس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے جمی مائیکل کو قتل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی اسے کیوں مارنا چاہے گا؟ کیا جمی مائیکل کے پاس کوئی راز تھا جس وجہ سے کسی نے اسے قتل کیا؟ جواب پولیس کو چونکا دے گا اور انکشاف کرے گا کہ اس جوڑی کی خوشگوار زندگی ایک خوفناک حقیقت کو چھپا رہی ہے۔ پرانے دشمن اور خفیہ انتقام کا انکشاف ہوا۔ جب جمی مائیکل گھر میں آگ لگنے کے بعد اپنی بستر پر مردہ پایا جاتا ہے تو خاندان، دوست اور پولیس یہ جان کر حیران تھے کہ جمی آگ لگنے سے پہلے ہی مر گیا تھا، لیکن کس طرح؟ ایسا نہیں لگتا کہ اس کی موت قدرتی وجوہات سے ہوئی ہے، اور اس کے پوسٹ مارٹم میں پرتشدد حملے کے کوئی آثار نہیں آئے تھے۔ اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں کہ جمی کو کیسے مارا گیا۔ پولیس نے اس بات کا پردہ فاش کرنے پر توجہ مرکوز کی کہ اسے کس نے اور کیوں قتل کیا۔ کوئی بھی کسی بھی وجہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جب تک کہ پولیس اس کی بیوہ شیلی سے بات نہ کرے کہ کون جمی مائیکل کو مارنا چاہے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص ہے جو جمی سے سخت نفرت کرتی تھی اور اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی تھی، اس کی سابقہ بیوی اسٹیفنی۔ شیلی نے پولیس کو بتایا کہ اسٹیفنی جمی کو طلاق کے بعد مسلسل ہراساں کرتی تھی۔ اسے یقین ہے کہ اسٹیفنی ان کی محبت سے جلتی تھی، ان کی خوشی کو برباد کرنے کے طریقے تلاش کرتی تھی۔ شیلی کو حیرت نہیں ہوگی اگر پہلی مسز مائیکل نے جمی کو قتل کرنے کی سازش کی ہوگی۔ پولیس جمی کے سابقہ بیوی کو پوچھ گچھ کے لیے لاتی ہے اور وہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کے اور جمی کے درمیان جھگڑا تھا،
لیکن اس نے کہا کہ یہ اچھی وجہ سے تھا۔ وہ اور جمی ابھی شادی شدہ ہی تھے جب اس نے شیلی کے ساتھ سونا شروع کیا۔ اسٹیفنی پولیس کو بتاتی ہے کہ وہ اور جمی دونوں ہسپتال میں کام کرتے تھے اور ان کی شادی خوشگوار تھی، تب تک کہ جب تک کہ پیچھے پلٹی کتیا شیلی نے بھی وہیں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیفنی کا کہنا تھا کہ اگرچہ شیلی اس وقت شادی شدہ تھی لیکن وہ وارڈ میں موجود ہر شخص، خاص طور پر میرے شوہر جمی کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتی تھی، اور بدقسمتی سے اسٹیفنی نے جمی کو دیکھ لیا تھا اور پھر ایک مشکل معاملے میں الجھ گئے۔ اسٹیفنی کی شادی تیزی سے آگ میں بھڑک اٹھی۔ پولیس حیران تھی کہ یہ سابقہ بیوی کس حد تک بدلہ لینے کے لیے تیار تھی۔ تانا دینے والی عورت ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیفنی نے قسم کھائی کہ اس نے اپنی ناکام شادی پر جو ناراضگی پائی تھی وہ بہت پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ اسٹیفنی پولیس کو بتاتی ہے کہ اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جمی کی موت کیوں ہوئی تو انہیں اس کی بیوی شیلی سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ شیلی چیئر لیڈر جیسی کوئی اور چالاک چیز نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو غلط طریقے سے رگڑتی ہے۔ اسٹیفنی کی الہبائی مکمل طور پر مسترد نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ شیلی کے بہت دشمن ہیں تو تفتیشکاروں کو سوچنا ہوگا، کیا ان میں سے کسی نے اس کے شوہر کو قتل کر کے اپنا بدلہ لیا؟ وہ شیلی کے رابطوں کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جان کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ غمزدہ بیوہ نے انہیں کوئی اہم بات بتانے میں کوتاہی کی ہے۔ جمی نے اپنے دوست کو بتایا کہ شیلی نے اسے جنسی تعلقات سے الگ کر دیا ہے، شکایت کرتے ہوئے کہ وہ ہر وقت کام کرنے سے بہت تھک جاتی تھی، لیکن جمی کے دوست کا کہنا ہے کہ سچ یہ ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ شیلی کو جمی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے آدمیوں سے کافی سیکس کر رہی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ شیلی کا راز کھلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کام پر اور شہر بھر میں مردوں کے ساتھ سونے کی وجہ سے شہرت حاصل کر رہی تھی۔ جمی کے دوست کا کہنا تھا کہ جمی اپنی بیوی کے کارناموں کے بارے میں بھی اندھیرے میں نہیں تھا۔ کیا شیلی کے ناجائز تعلقات میں سے ایک کی غیرت مند بیوی بدلہ لے سکتی تھی؟ تو جمی قاتل کا ہدف کیوں تھا اور شیلی کیوں نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے کہ جمی کی سابقہ بیوی اسٹیفنی ویسی نہیں تھی جیسے کہ اس کا دعویٰ تھا اور وہ خفیہ طور پر اپنے سابقہ شوہر سے بدلہ لینے کی سازش کر رہی تھی۔ پولیس حیران تھی، شاید یہ شیلی ہی تھی جو جمی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پہلے بھی اپنے سابقہ شوہر کو دھوکہ دیا تھا اور شاید اس بار وہ طلاق کے بجائے کچھ زیادہ چاہتی تھی۔ پولیس فیصلہ کرتی ہے کہ شیلی کو پوچھ گچھ کے لیے لانے کا وقت آ گیا ہے۔ شیلی جاسوسوں کو بتاتی ہے کہ وہ جمی کو نہیں مار سکتی تھی۔ جس دن اس کی موت ہوئی وہ ساری صبح اسپتال میں تھی، لیکن پھر بھی اس کے معمولات سے انکار کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو پولیس کے سامنے درست نہیں ہے۔ جاسوسوں سے سنا ہوا تھا شیلی کے پیار کرنے اور پھر انہیں چھوڑنے کے طریقے مشہور تھے، تو وہ اپنے معاملات کو سنبھالنے سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ اگر اس نے جمی کو قتل نہیں کیا تو شاید وہ کسی عاشق کی حفاظت کر رہی ہے جس نے جمی کو قتل کیا تھا۔ اگر شیلی اس کے تازہ ترین تعلق سے زیادہ کی توقع کر رہی تھی تو بس شکریہ اور چل دیے۔ کیا وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کر سکتی تھی؟ یقین ہے کہ وہ کسی کی حفاظت کر رہی تھی۔ جاسوس اس بات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیلی چادروں کے درمیان کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ، اور وہ جلد ہی جان لیں گے کہ اس سیکسی چیئر لیڈر نے ابھی تک اپنے تمام راز افشاں نہیں کیے ہیں۔ جمی مائیکل کی بیوہ شیلی سے تفتیش کرنے والی پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، اور جب شیلی کی موجودہ عاشق کی شناخت ظاہر ہوتی ہے جاسوس اس بات سے حیران رہ جاتے ہیں کہ انہیں گھر کے کتنے قریب اس کے تازہ ترین شواہد ملے۔ شیلی نے جمی کے ایک قریبی دوست اور پارٹ ٹائم ملازم بوبی نامی شادی شدہ آدمی کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے تھے۔ جب بوبی کو اس کی پچھلی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا تو جمی نے خوشی سے اپنے دوست کو اس کے لیے کام کرنے کی دعوت دی، اور جب بوبی کو پوچھ گچھ کے لیے لایا جاتا ہے تو اس نے اعتراف کیا کہ اسے ملازمت سے مستقل تنخواہ سے کچھ زیادہ ہی مل رہا تھا۔ شیلی کے پاس مبینہ طور پر اپنی شادی شدہ زندگی کے دوران آرام اور پرسکون محبت کرنے والوں کا ایک سلسلہ تھا، لیکن اب ایک متوفی شوہر کے ساتھ تفتیش کاروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا تازہ ترین محبت کا معاملہ اس کے معمول سے زیادہ سنگین تھا۔ لیکن بوبی نے پولیس کو بتایا کہ شیلی کے ساتھ اس کا رشتہ معمولی تھا۔ پولیس حیران تھی، کیا بوبی نے اپنی کوشش کو اس سے زیادہ سنجیدگی سے لیا جتنا وہ تسلیم کرتا ہے؟ واضح طور پر وہ پہلا شخص نہیں ہوگا
جو اس چیئر لیڈر کی کرشموں کا عادی ہو گیا تھا۔ شاید اس نے اس معاملے کو ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھا، لیکن جب پولیس نے بابی پر دباؤ ڈالا تو اس نے اصرار کیا کہ اس کا معاملہ صرف جنسی تعلق سے تھا۔ اس کا اپنی بیوی کو شیلی کے لیے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس کے پاس اپنے باس اور دوست کو مارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بابی الابائی پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کر لیتا ہے۔ بابی معلومات کا ایک اہم حصہ پیش کرتا ہے۔ شیلی اور جمی کے پاس ایک اور راستہ جس سے پولیس واقف نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود جو انہوں نے سنا ہوگا، شیلی کی شادی میں سیکس اصل مسئلہ نہیں تھا، پیسہ تھا۔ بابی کا کہنا ہے کہ شیلی نرس ہونے اور اسپتال میں گھنٹوں کام کرنے سے تنگ آ چکی تھی۔ بابی بتاتا ہے کہ شیلی نرسنگ چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنا امبرائڈرنگ کا کاروبار کھول سکے، جو اسے اپنی زندگی میں ایک حقیقی جذبے کی طرف واپس لے جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، پیسہ، جو واضح طور پر کافی نہیں تھا۔ جمی کی میڈیکل سپلائی کمپنی شیلی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم نہیں لا رہی تھی۔ اس انکشاف سے تفتیش کاروں کو شیلی پر اپنے شوہر کے قتل کی ایک نئی وجہ اور یہ خیال ملتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور وہ ایک انشورنس کمپنی تھی جہاں سے انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ انہوں نے ایک چونکا دینے والی دریافت کی۔ شیلی کے کاروبار کو زمین سے اٹھانے کے لیے $500,000 کافی تھے۔ جاسوسوں کا خیال تھا کہ اس کا مقصد یہی تھا، لیکن جو ان کے پاس نہیں تھے وہ ثبوت تھے۔ اگر شیلی ایک قاتل ہے تو وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ اس نے یہ قتل کیسے کیا۔ پولیس کا خیال تھا کہ شیلی مائیکل نے انشورنس کی رقم کے لیے اپنے شوہر جیمی کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایئر ٹائٹ تھی اور طبی معائنہ کار ابھی تک اس بات کی شناخت نہیں کر سکا تھا کہ جیمی کو کیسے مارا گیا۔ کیا شیلی کسی طرح اپنے شوہر کو زہر دے کر گھر کو آگ لگا سکتی تھی؟ ایک نرس کے طور پر اسے ہر قسم کی غیر معمولی ادویات تک رسائی حاصل تھی، جو معمول کے پوسٹ مارٹم میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ پولیس کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ ان کے پاس کبھی بھی ایسے ثبوت نہیں ہوں گے جن سے وہ اس آتش فشاں خاتون کو سلاخوں کے پیچھے ڈال سکیں، لیکن ایک گمنام فون کال اس سب معاملے کو بدل ڈالتی ہے۔ یقینی طور پر طبی معائنہ کار اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل تھی کہ جیمی کے خون میں نامعلوم ایک طاقتور آرام دہ مادہ ہے جسے راکی روڈیم کہتے ہیں۔ ایک بڑی خوراک میں راکی روڈیم پھیپھڑوں کو مفلوج کر سکتا ہے اور سانس لینے والی ٹیوب کے بغیر دم گھٹنے اور سست موت کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ اس نے جیمی مائیکل کے ساتھ کیا تھا۔ راکی روڈیم عام طور پر فارمیسیوں میں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کا ذخیرہ زیادہ تر ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ شیلی مائیکل کو مہلک منشیات تک آسانی سے رسائی حاصل تھی، لیکن جاسوسوں کے پاس ابھی بھی شیلی کو جرم کے مقام پر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ ساری صبح ہسپتال میں تھی جب جیمی جل رہا تھا، یا وہ صرف ایسا سوچ رہے تھے؟ پولیس کو معلوم ہوا کہ جب وہ صبح 6:30 پر کام کے لیے پہنچی تو اسے 8 منٹ بعد ہی واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسے ایک پڑوسی نے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ جب شیلی کو صبح 8 بجے گھر لوٹتے دیکھا گیا تو جیمی چند گھنٹے پہلے ہی مر چکا تھا۔ کام پر جانے سے پہلے اس نے غالباً اس کو صبح سے انجیکشن لگایا ہوا تھا۔ جیمی کو مفلوج ہو کر مرنے میں 10 سے زیادہ منٹ لگے ہوں گے، لیکن وہ مکمل طور پر ہوش میں تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر پر دم گھٹنے لگا، ہلنے سے قاصر تھا۔ خود کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ جیمی کے مرنے کے بعد شیلی آگ لگانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی، جس سے اسے امید تھی کہ وہ ثبوتوں کو ڈھانپ لے گی اور پھر کام پر چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شیلی کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ شیلی کے پاس اپنے مردہ شوہر کو جلانے کے لیے گھر کا فوری سفر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیلی کامیاب ہو گئی اور اس کے صرف 17 منٹ بعد وہ ہسپتال واپس آ گئی۔ یہ ایک مختصر وقت تھا، لیکن شیلی کے الابائی کو برباد کرنے پولیس کو وہ ثبوت دینے کے لیے کافی تھا جس کی انہیں گرفتاری کے لیے ضرورت تھی۔ شیلی مائیکل پر 1 ڈگری قتل اور 1 ڈگری آتش زنی کا الزام لگا۔ وہ سزا یافتہ ہے اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جیمی مائیکل نے سوچا کہ اس نے خوابوں کی شہزادی سے شادی کی جو ہمیشہ اس کی ٹیم میں رہے گی، لیکن یہ چیئر لیڈر صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہی تھی اور آخر میں اس کی لالچ اور نمبر 1 بننے کی لاپرواہی نے جیمی کی جان لے لی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساری نوٹیفیکیشنز آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔